بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آپ لوگوں کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آ چکے ہیں ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میروں کے میر، پیروں کے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بعض فرما رہے تھے۔ آپ کے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اسی مجمع میں ایک بدعقیدہ یہودی بھی موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں معراج کو تشریف لے کر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور ساتوں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ یہ باتیں سن کر اس بدعقیدہ یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بابا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ساتویں آسمان کی دوری یہاں سے اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ 50,000 سال کے بعد پہنچے گا، تو کیسے کوئی ایک ہی وقت میں معراج کو جا سکتا ہے؟ وہ بہت غصہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع سے اٹھ کر چل دیا۔ جب وہ گھر کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں ایک ماہی گیر مچھلیوں کو بیچ رہا تھا۔ اس یہودی کو وہ مچھلیاں بڑی پسند آئیں۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ میں ان کو لے جا کر ابھی بنا کر کھاؤں گا، اور اس نے مچھلی کو لے لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بیوی سے کہا کہ تم ان مچھلیوں کو بناؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا کر آؤ، میں مچھلیوں کو بناتی ہوں۔ وہ بدعقیدہ یہودی تالاب کی جانب چل دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کے دماغ میں بس یہی ایک بات تھی کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہلاتے ہیں۔ اسی اثنا میں تالاب آ گیا اور اس نے اپنے کپڑے نکالے اور تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ جب اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر وہ تالاب میں نہانے کے لیے گیا تھا وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب ایسی جگہ پر ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی تھی۔ اور پھر جب اس نے اپنے بدن کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک لڑکا تھا لیکن اب لڑکی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رویا، پریشان ہوا، حیران رہ گیا، اور جب اس نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ اب اور پریشان ہو گیا کہ میں لڑکی بن چکا ہوں اور میرے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ پھر تالاب سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ادھر سے بادشاہ کے لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی درخت کے پیچھے بنا کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کی جانب پھینک دیا اور کہا کہ تم اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو۔ اور جب اس نے اپنا جسم ڈھانپ لیا پھر بادشاہ کا لڑکا اس کو اپنے ساتھ لے کر محل میں گیا اور اس بادشاہ کے لڑکے نے اس سے شادی کر لی، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے جو کہ سب لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گئی ہوں۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن تم ہمیشہ پریشان رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر چل کر نہائیں گے اور وہاں خوب مزے کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ ان کے ساتھ چل دی اور تالاب پر پہنچ گئی۔ اس بار جب وہ نہانے کے لیے تالاب کے اندر گئی اور اس نے ڈبکی لگائی اور پھر جب اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی یعنی اب وہ اپنے گاؤں کی جگہ پر واپس آ چکا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان رہ گیا، سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے تالاب سے نکل کر اپنے کپڑے پہنے اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کی بیوی مچھلیوں کو ہی بنا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے صرف ایک مچھلی بنا پائی تھی۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی تک مچھلیوں کو لے کر بیٹھی ہو، کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ہی جلدی نہا کر واپس آئے۔ جب اس نے اتنا سنا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تو 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے
اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہودی نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں، اور اس نے قسمیں کھانا شروع کر دیں اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جب میں تالاب پر نہانے کے لیے گیا تھا اور تالاب سے میں نے اپنے سر کو جب باہر نکالا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کے لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے۔ پھر جب میں دوبارہ اسی تالاب پر نہانے کے لیے گیا اور میں نے اپنا سر جب تالاب سے نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر اس بدعقیدہ یہودی کی بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں موجود تھا اور حضرت معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ غوث اعظم جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں سے چلا آیا۔ تو پھر اس کی بیوی نے جب اتنا سنا تو اس سے کہا کہ جاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بات بھی کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں۔ وہ بدعقیدہ یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اب وہ اور حیران و پریشان رہ گیا کہ سرکار غوث اعظم جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بدعقیدہ یہودی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک وقت میں کیا ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بدعقیدہ یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم کو بتایا اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا مرتبہ